الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ایک سیریز کا سلسلہ جاری ہے اور ہم نکاح کے تعلق سے مختلف گوشوں کے حوالے سے، پہلوؤں کے حوالے سے کلام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے نشست میں انشاءاللہ تعالی میں یہ چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ہمارے دین نے نکاح کو جو آسان بنایا ہے اس کا مختصر ذکر ہو جائے، بہت مختصر الفاظ میں، کیونکہ کسی اور موقع پر تفصیل سے کلام ہم کر چکے ہیں کہ نکاح کے موقع پر کرنے کے کام کیا ہیں۔ البتہ عملاً میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کچھ تجربات جو ہوئے یا میسر آئے ان کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں 21ویں صدی عیسوی میں اگر مسلمان چاہیں تو سادہ انداز سے بھی نکاح ہو سکتا ہے اور کر رہے ہیں لوگ الحمدللہ۔ مگر ایک بہت بڑا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ایک عظیم اکثریت کہیں ہندوانہ رسومات، کہیں ایک دوڑ لگی ہوئی آگے بڑھ جانے کی، نمایاں ہونے کی، واہ واہ کروانے کی، دکھاوے کی، لوگ کیا کہیں گے لوگوں کے ڈر سے کچھ کر لینے کی، ایک عظیم سطح پر آپ کہیے کہ اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے کہ نکاح کا بڑا پیارا مقدس مسنون عمل، اللہ اکبر، آج وہ بوجھ بن چکا ہے اور نتائج ہم اس کے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے بہت مختصراً ہم دہرا لیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ میں ہمیں نکاح کے موقع پر کیا کرنے کو ملتا ہے۔ ہم نے کسی اور پروگرام میں 7 باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ پہلی ہدایت، رشتہ طے کرو، دینداری کو، تقوی کو ترجیح دو، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دوسری ہدایت، نکاح کے موقع پر خرچوں کو کم سے کم کیا جائے۔ تیسری ہدایت، اچھا ہے کہ نکاح کے انعقاد مسجد میں کیا جائے، واعظ و نصیحت بھی کیا جائے۔ چوتھی ہدایت، مہر ادا کرنا جو شوہر کے ذمے ہے۔ پانچویں ہدایت، ایک دعوت سنت رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم ولیمے کا اہتمام کرنا۔ چھٹی بات جو سنت میں ملتی ہے وہ نکاح کے موقع پر چھواروں کی تقسیم بھی ہے لڑکے والوں کی طرف سے۔ اور ساتویں ہدایت، دلہا دلہن کو مبارکباد دینا۔ یہ ہیں کرنے کے کام جو سنت رسول میں ہمیں ملتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ نکاح ہو رہا ہے کہ سوگ ہو رہا ہے؟ عجیب بات ہے۔ پہلی بات تو سوگ کا لفظ عربی زبان میں نہیں ہے، سوگ کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ گاف عربی میں نہیں ہے۔ تو عجیب بات ہے، سنت رسول علیہ السلام کی بات کو جب بیان کیا جائے تو کچھ لوگ آگے سے کہتے ہیں یہ سوگ کا معاملہ ہوگا، تو اس لفظ اور اس جملے اور اس اعتراض سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم توہین کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ خوشی کا معاملہ ہو، غمی کا معاملہ، اللہ اپنے کلام میں نبی مکرم علیہ السلام کے تعلق سے بیان فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو نکاح سنت رسول علیہ السلام کے تسلسل میں سنت سمجھ کر ہی ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو سنت سے معلوم بھی کرنا چاہیے کہ سنت میں کیا ملتا ہے نکاح کرنے کے تعلق سے۔ اب میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھوں۔ کراچی سے میرا تعلق ہے، میں الحمدللہ خود بھی نکاح پڑھاتا ہوں، الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد اب تک تو ہو چکی ہے۔ کئی ایک کے بارے میں پورا اطمینان ہے کہ الحمدللہ انہوں نے اس 21ویں صدی عیسوی میں بھی اپنی بیٹیوں کو مسجد سے رخصت کیا ہے، اور صرف ان کپڑوں میں جو ان بچیوں نے کپڑا پہن رکھا ہے۔ جی، کوئی کپڑا لتا، جہیز، سوٹ کیس، فرنیچر، سامان، کیش، پلاٹ، پتہ نہیں کیا کچھ چلتا ہے، کچھ نہیں۔ اور میں ان افراد کی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ جن کے لیے اپنی بیٹیوں کی شادی کے موقع پر 2-4 کروڑ روپے خرچ کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ جی میں 21ویں صدی عیسوی کی مثال اور کراچی میں DHA کی مثال دے رہا ہوں۔ قرآن اکیڈمی ہماری ہے، وہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں، جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی تھی۔ اس قرآن اکیڈمی کی مسجد جامع القرآن سے ہم جانتے ہیں، ہمارے سامنے کے تجربات ہیں، ایسی بیٹیاں رخصت ہوئیں کہ جن کے ماں باپ کے لیے اس موقع پر 50 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ خرچ کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ مگر ان اللہ کے بندوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ بھائی دین کا تقاضا یہ ہے، سنت رسول علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے، اور اگر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے
بشرطے کے حلال، اور ان حضرات کو اللہ نے حلال کی عطا فرمائی تو اس دولت کا بہتر مصرف ہونا چاہیے، اس کو بہتر مقام پر خرچ ہونا چاہیے۔ تو ایک نہیں کئی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ ایسے حضرات کو بھی میں جانتا ہوں کہ جو فکر مند رہے اپنی بیٹیوں کے بارے میں، ان کو یہ بات سمجھ آ گئی، مگر اب سامنے والے لڑکے والے ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ تو ایسے بھی حضرات ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کی مجالس میں اپنے سامنے والوں کو، جہاں بات چل پڑی ہے، ان کو شرکت کی دعوت دی۔ آئے بھائی آپ بھی سنیں کہ نکاح کس طرح منعقد ہوتا ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نکاح کے انعقاد کے تعلق سے کیا تعلیم دی گئی؟ تو الحمدللہ رب العالمین ایسے گھرانے بھی ہیں کہ جن کو بات سمجھ آئی اور لڑکے والوں نے بھی مانا کہ ہاں بس تو لڑکی والے بس لڑکی ہمارے حوالے کر دے نکاح کر کے۔ اور جن ماں باپ نے پال پوس کر بیٹی کو 20 سال 22 سال 25 سال جوان کر دیا، ان سے اور کیا توقع کی جائے، کیا تقاضا کیا جائے، کیا ان سے مطالبات کیے جائے مال کی اور جہیز کی اور فرنیچر اور اس طرح کی چیزوں کے۔ ایک ایسا بھی ولیمہ ہم نے اٹینڈ کیا، ہمارے کزن الحمدللہ وہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب ان کا ولیمہ ہوا، ہم چھوٹے تھے، پرانی بات تھوڑی سی ہے مگر اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے، 21ویں صدی عیسوی کی بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ تو جب ان کا ولیمہ ہوا تو آپ کو حیرت ہوگی، وہ جس فلیٹ میں رہتے ہیں اس میں 2 کمرے ہیں، 2 کمروں کے فلیٹ میں ولیمہ ہوا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ تو اللہ نے ان کو زیادہ وسعت نہیں دی تھی۔ ہمارے ایک اور کزن نے کھانا بنوایا اور حضرات نے ایک کمرے میں بیٹھ کر، خواتین نے پردے کا اہتمام بھی الحمدللہ رب العالمین، حضرات نے ایک کمرے میں بیٹھ کر، خواتین نے دوسرے کمرے میں بیٹھ کر کھا لیا۔ ہم کچھ جو ذرا چھوٹی عمر کے لوگ تھے، ینگ تھے، بچے تھے کہہ لیں، یا تھوڑا بچپن سے ذرا آگے کی بات کہہ لیجئے، ہم تھوڑا باہر کھڑے رہے، اور جب حضرات فارغ ہوتے گئے تو لڑکوں نے، بچوں نے بعد میں جا کے کھانا کھا لیا۔ آج ماشاءاللہ ان کے 4 بچے بھی ہیں، بچے ماشاءاللہ کما بھی رہے ہیں، کچھ عرصے میں بچوں کی شادیاں بھی ہو جائیں گی، کوئی ان کا ناک کا مسئلہ نہیں آیا۔ ایک ہمارے استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، لاہور میں رہتے ہیں اور 80 برس کی ان کی عمر ہے، 5 ان کی بیٹیاں، 5 بیٹیوں کا نکاح مسجد میں ہوا۔ 1-2 کے نکاح ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی پڑھایا، اور وہ بڑے بزرگ ہیں ماشاءاللہ، یعنی 80 برس کے بزرگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو بیٹا، میری 5 بیٹیاں مسجد سے رخصت ہوئیں، ماشاءاللہ سب اپنے گھرانے میں خوش ہیں، اور میری ناک ویسی کی ویسی ہے۔ یہ عذرائے مزاح انہوں نے کہا۔ ہم لوگ سمجھے نا ناک کا مسئلہ، ناک کہاں کٹتی ہے ناک بھائی؟ وہ کہتے دیکھو میری ناک ویسی کی ویسی ہے، میری 5 بیٹیاں مسجد سے رخصت ہوئی ہیں۔ ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، ان افراد کی بھی جو مالی اعتبار سے نسبتاً کمزور ہوں، اور ان افراد کی بھی جو مالی اعتبار سے بڑے مستحکم ہیں، مگر ان کو بات سمجھ آئی اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو مسجد سے ہی رخصت کیا ہے۔ ایسے گھرانوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ جہاں جب یہ معاملات آنے لگے تو پہلے انہوں نے اپنے گھروں میں اس طرح کی محافل کا انعقاد کیا۔ کراچی میں DHA کے علاقے میں ایک مقام پر خاصا بڑا ایک بنگلہ تھا، بہت بڑا گھرانہ تھا، مالدار افراد تھے، ان کے ہاں شادی کا موقع آنے والا تھا، تو اس سے 15-20 دن پہلے انہوں نے ایک درس کا اہتمام کروایا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ درس کا اصلاً اہتمام کراچی کے لوگوں نے نہیں کروایا، نیو یارک کے لوگوں نے کروایا۔ اس گھرانے کے جو بہت سارے رشتہ دار تھے، خاندان کے لوگ تھے، وہ برسوں سے نیو یارک میں سیٹل ہے۔ چنانچہ گفتگو ہوئی، مکمل ہوئی، سوال جواب کا بھی سلسلہ ہوا، تو ایک صاحب اٹھ کر تشریف لائے، انہوں نے مجھے گلے لگایا، بڑی محبت سے پیش آئے اور کہا جی آپ نے ہمارے دل کی بات کہی، بات تو اللہ تعالیٰ کرواتے جی، ہمارا تو کوئی اس میں کمال نہیں، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ خیر، انہوں نے کہا یہ ہمارے دل کی آواز تھی، اور ہم نیو یارک سے 25 لوگ آئے ہیں اس شادی میں شرکت کرنے کے لیے، اور ہماری خواہش تھی کہ اس طرح کے درس کا اہتمام ہو، اور الحمدللہ بعد میں پھر ایسا ہی ہوا کہ سادگی کے ساتھ نکاح کا معاملہ، ایک ولیمے کی دعوت کا اہتمام، حالانکہ وہ گھرانے کے افراد 50 دعوتیں بھی کر لیتے اور 2-4 کروڑ روپے بھی خرچ کر دیتے، تو ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ میں یہ مثال بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو مالی اعتبار سے کمزور ہوں، اگر وہ سادگی اختیار کرتے ہیں تو لوگ ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، ارے اتنی سادگی سے تم نے بیٹی کو رخصت کر دیا۔ لیکن میں ان گھرانوں کی مثال دے رہا ہوں جو افورڈ کر سکتے ہیں، کر سکتے تھے، کر سکتے ہیں، انہوں نے سادگی سے جب اپنی بیٹیوں کو رخصت کیا، تو یہ گھرانے انشاءاللہ وہ نمونہ بنیں گے نیچے والوں کے لیے۔ اس وقت کی گفتگو کے آغاز میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا ہے، اللہ مشکل فرمانا نہیں چاہتا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، قرآن کہتے ہیں سورہ حج کے آخر میں، دین میں اللہ نے کوئی حرج، کوئی تنگی تو نہیں رکھی، تم پر مشکل تو نہیں رکھی۔ اور حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الدین یسر، دین تو بڑا آسان ہے۔
حضور فرماتے یسرو، آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو لوگوں کے لیے۔ تو بھائی خدا را ہم لوگ غور کریں، نکاح کے تعلق سے آسانی پیدا کریں، آسانی پیدا کریں۔ اب آئیے میں تصویر کا دوسرا رخ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں جو افسوسناک ہے اور وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، کہ جہاں ہم بچیوں کی عمریں نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کے بالوں میں چاندی آ جاتی ہے، سفید ہو جاتے ہیں، ان کے نکاح نہیں ہو پاتے، اس سے کہ ان کے ماں باپ فضول اور خرافات کے لیے اور فضولیات کے لیے اور بیجا رسومات کے لیے وہ خرچ کرنے کی پوزیشن کے اندر نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں اللہ ہم اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم جانتے ہیں کہ جہاں 3-4 بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، کیسے تم ان کی ذمہ داری پوری کرو گے؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام 3 بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اب حضور کی بات کا ذکر کریں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاشرے نے یہ چلن اختیار کر لیا کہ جس کے گھر میں 3-4 بیٹیاں پیدا ہو جائیں ان کو جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تانے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کی تم کس طرح شادیاں کرو گے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے جہیز کی لعنت کی، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے واہ واہ کرنے کی، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے نمایاں ہونے کی، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے سبقت لے جانے کی۔ اور کئی لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جو قرضے لے کر یہ فضول خرچے پورے کر دیں، قرضے لے کر۔ بعض گھرانوں میں بچی کو جہیز کے ساتھ ساتھ گھر بھی دینا ہوتا ہے، بعض گھرانوں میں بچیوں کو جہیز کے ساتھ جو ہے وہ گھر بھی فرنش کر کے دینا ہوتا ہے، بعض گھرانوں کے اندر، بعض گھرانوں میں جائیداد بھی ساتھ دینی پڑتی، بعض گھرانوں میں کیش بھی دینا پڑتا ہے، بعض گھرانوں میں فرنیچر دینا پڑتا ہے، بقرعید کے بکرے بھی پتہ نہیں کیا کیا دینے پڑتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مصیبت بنی ہوئی ہے نا۔ تو وہ شخص جو افورڈ نہیں کر سکتا اپنی بیٹیوں کی شادی کے تعلق سے اخراجات کو، وہ بیچارہ کبھی زکوٰۃ مانگتا ہے۔ آپ فلاحی اداروں سے جا کر پوچھئے، دینی مدارس میں بھی جا کر پوچھئے، دینی مدارس میں جو لوگ تعاون کرتے ہیں ان سے جا کے پوچھئے، سوشل ویلفیئر کے جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے جا کے پوچھئے، کیوں جہیز کے فنڈ کے لیے لوگ پیسے مانگتے ہیں؟ انہی فضولیات کو پورا کرنے کے لیے نا۔ ارے بھائی سنت کا راستہ کیوں نہیں اختیار کر لیتے کہ جس کے نتیجے میں بیٹی کے باپ پر 1 ٹکے کا خرچہ بھی نہ ہے؟ لوگ قرضے لے رہے ہیں، کچھ لوگ زکوٰۃ، کیا زکوٰۃ اس کام میں لگنے والی؟ زکوٰۃ مانگ رہے ہیں 5-5 10-10 لاکھ روپے، ایمانداری سے مانگتے، جھوٹ نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے جہیز کا خرچہ پورا کرنا ہے، کھانے کا خرچہ پورا کرنا ہے، ایمانداری سے ہمیں آپ زکوٰۃ دیجئے 10 لاکھ روپے تاکہ بچی کی شادی ہو جائے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ کیا یہ زکوٰۃ کا فنڈ، زکوٰۃ کا مال ان فضولیات پہ لگانے کی ضرورت ہے؟ یا پھر کوئی لوگ قرضے لے رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا، حضور کی حدیث ہے ابو داؤد شریف میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر لوگ سودی قرضے لے رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اور اسی میں زندگی نکل جاتی۔ میں اس گھرانے کو جانتا ہوں، ہمارے محلے کا گھرانہ تھا، وہ ایک ایسی برادری سے تعلق رکھتے ہیں جہاں بچیوں کو ٹھیک ٹھاک مال سے لاد کر بھیجنا ہوتا ہے۔ 4تھی بچی کی شادی کے دوران، یہ میں بات کر رہا ہوں 20-25 سال پرانی بات، جب 25-25 لاکھ روپے ایک بچی پر ان کے خرچ ہوئے، 4تھی بچی کی شادی کی تیاری کے دوران، وہ تو اللہ ہی کا حکم تھا، ظاہر کا سبب کیا تھا؟ ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا ان کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے بتائیے کتنا بڑا جرم ہے یہ کتنی بڑی سزا دی جا رہی اس معاشرے کو، یہ کتنا بڑا مسئلہ بنا دیا گیا۔ اس مسئلے کو جو مسئلہ ہے نہیں، اس معاملے کو جو مسئلہ ہے نہیں، دین تو بڑا آسان ہے۔ ہاں بیٹی کو رخصت کر دو بھائی، لوگ اپنی بیٹیوں کو، میں آپ کے سامنے مثالیں دے چکا، مسجدوں سے رخصت ہو رہی، کوئی لون کی بکنگ نہیں، کوئی بینکویٹ کا معاملہ نہیں، مسجد میں نکاح کرو، مسجد کے لیے مسجد کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے، نکاح کرو، بیٹیاں رخصت کر دو، وہاں سے گھر سے رخصت کر دو بیٹیوں کو۔ فاطمہ الزہرا تو گھر سے ہی رخصت ہوئی ہیں، اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے کے گئیں، سیدنا علی کے حجرے میں چھوڑ کر آ گئیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور کچھ بھی نہ ہوا، نہ بارات کا تصور، نہ جہیز کا تصور۔ یہ ہم نے تصور اختیار کر رکھا ہے۔ اس تعلق سے میں ان گھرانوں سے جن کو اللہ نے نوازا ہے، مال و دولت دی ہے، جن کی سے ہے خاندانوں میں، جن کی حیثیت معاشروں میں، خدارہ وہ آگے بڑھ کر مثالیں پیش کریں، جیسے کہ چند مثالیں، مثبت مثالیں میں آپ کے سامنے شروع میں رکھ چکا ہوں۔ میں تو 10 بستہ عرض کرتا ہوں کہ ایک سوشل ویلفیئر کا کام کر لیں، اور ایک سوشل ویلفیئر تو وہ ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، اسکولوں میں پیسے لگاتے ہیں، ہاسپٹلس میں لگاتے ہیں، فلاحی اداروں میں لگاتے ہیں، کھانا کھلانے کے لیے لگاتے ہیں، مدارس میں لگاتے ہیں، سب خیر کے کام ہے، اللہ اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، پیسہ خرچ ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے۔ میں تو 10 بستہ عرض کرتا ہوں، یہ سوشل ویلفیئر کر لیں کہ پیسہ روک لیں بس۔ آپ کو مجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے، ہم اپنے گھر میں طے کر لیں، بیٹیوں کی شادی سادگی کے ساتھ کریں گے، اور بیٹوں کی شادی کریں گے تو ولیمہ تو کریں گے نا، سادگی کے ساتھ کر لیں۔
ضروری کہ 10 15 15 20 اور اب تو 70 کھانے لوگ کھلا رہے ہیں جو گن نہیں سکتے، کھائیں گے کیسے لوگ؟ اللہ اکبر کبیرہ، لمبے چوڑے اہتمام تقاریب پہ چھوڑ دیں بھائی۔ اس موقع پر سب سے بڑی سوشل ویلفیئر اس معاشرے کی یہ ہے، ہم اپنے ہاتھوں کو روک لیں۔ ان سے عرض کر رہا ہوں جن کو اللہ نے عطا کیا، بیٹیوں کی شادی کر رہے ہیں تو سادگی سے کریں، اور بیٹوں کی کر رہے ہیں تو بھی سادگی سے کریں، ولیمے کا اہتمام بھی کریں تو سادگی سے کریں۔ باقی لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس دولت اگر ہے تو ہم نے خرچ کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ او بھائی، دولت اگر حلال کی ہے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لازماً تم سے کل نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج اس معاشرے کے اندر، اس مملکت کے اندر اور اس دنیا کے اندر کروڑوں لوگوں تک ہم نے دین کی بات پہنچانی، اور اربوں لوگ ہیں جنہوں نے حضور نبی اکرم علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا۔ کیا اتنے بڑے کام میں ہمارے فنڈز اور ہماری ریسورسز نہیں لگنی چاہیے؟ چلیے ایک اور انداز سے سوچئے، آپ کی ہماری گاڑیاں جہاں ورکشاپ پر بننے کے لیے جاتی ہیں، وہاں ورکشاپ پر ایک چھوٹا کام کرتے، وہ آج تک چھوٹا ہی، اس کو کاپی پینسل نہیں مل سکی، ادھر لگا دیں۔ کتنے لوگوں کے گھر میں کھانے کو روٹی موجود نہیں، یہاں ضائع ہوتا ہے کھانا شادی بیاہ کی تقاریب میں، اور ٹنوں کے حساب سے کراچی میں ضائع ہو رہا ہے، ٹنوں کے حساب سے۔ اور کتنے گھرانے ایسے کہ جہاں راشن کے لیے پیسہ موجود نہیں، 2 وقت کی روٹی موجود نہیں۔ تو ہماری دولت کا بہتر استعمال مخلوق خدا کی خدمت اور اللہ کے دین کی دعوت اور اس کے نفاذ کی جد و جہد میں لگانا ہے۔ تو میں ان سے ریکویسٹ کروں کہ جن کے پاس موجود ہے، جن کے پاس وسعت موجود ہے، وہ روک لیں۔ بس یہ بہت بڑی سوشل ویلفیئر ہے۔ باقی ہر سوشل ویلفیئر میں خرچ کرنا پڑتا ہے، اس سوشل ویلفیئر میں روک لیجئے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ نکاح کی برکات ہم سب کو میسر آئیں گی۔ آج سنت کو ہم نے چھوڑا، خرافات کو ہم نے شامل کیا، نکاح جیسا پاکیزہ عمل مشکل بن گیا۔ مجھے معاف کیجئے گا، مجھے انتہائی معاف کیجئے گا، میں انتہائی معذرت سے عرض کروں اور آپ سے انتہائی ایک درد دل آپ کے سامنے رکھوں۔ جب ہم لوگوں نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے تو اس معاشرے میں زنا کی اقسام وہ آسان ہو گئیں، جوانیاں لٹ رہی، زندگیاں برباد ہو رہی۔ خدارہ اس عمل کو ہم آسان کرنے کی کوشش کریں تو اللہ برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام کے نکاح بڑے آسان تھے، مگر بڑا کام ان کے سامنے تھا جو طائف کی گلیوں میں اور احد کے میدان میں ان کو لے جاتا تھا۔ اتنے بڑے مشن میں جو لوگ لگے ہوئے تھے، نکاح بڑا آسان تھا۔ آج ہمارے زندگی کی لائف ٹائم اچیومنٹ کیا ہے کہ نکاح بس بھرپور انداز سے اور واہ واہ ہو جائے۔ ارے یہی نہیں ہو کے دے رہا تو بڑا کام کہاں سے کریں گے؟ جب بڑے کام کی سوچیں گے، دین کی دعوت کا کام اور دین کی نفاذ کی جد و جہد کا کام، اتنا بڑا کام سوچیں گے تو نکاح کا عمل ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گا، جس کو دین نے آسان کہا ہے اور آسان بتایا ہے۔ اللہ ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور راحت کا باعث بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ www.darsequran.com